अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 37 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला ला यातिकुमा तामन तुरज़िकानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि दो नौजवानों ने जो उनके साथ कैद खाने के साथी थे, उन्होंने अपने अपने ख्वाब सुनाए और उनकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनको एक नेक सीरत इंसान समझते हुए, एक बुलंद अखलाक के इंसान समझते हुए उससे उनकी ताबीर पूछी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपना रवैया सब कैदियों के साथ मोहसिनीन वाला था, यानी आला अखलाक था, हमदर्दी थी, इंसानियत थी। उसी बिना पे उन्होंने उनसे ये ताबीर पूछी। और आम तौर पे भी ऐसे होता है कि ख्वाब की ताबीर अगर किसी को सुनाना हो, ख्वाब पूछना हो, तो किसी अच्छे हमदर्द नेक दिल इंसान से पूछना चाहिए, किसी हासिद से नहीं पूछनी चाहिए। काला कहा, अब उसके जवाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, ला यातीकुमा नहीं अभी आएगा तुम्हारे पास, तामुन खाना, तुर्ज़िका नहीं जिसको तुम खाते हो। यानी हर रोज़ जेल में जो उनका खाना आता है, तो वो जहाँ से आता था, जेल के किचन से आता था, उनके घर से कहीं से भी आता था, तो उन्होंने कहा कि हर रोज़ जो खाना आता है वो अभी नहीं आया होगा, तो क्या होगा, इल्ला नबातुकुमा बिताविलिही, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, खबर दे दूंगा, इसकी असल बात जो तुम लोगों का ख्वाब है उसकी हकीकत मैं तुम्हें बता दूंगा। यानी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, आप ज़रा तवज्जो करें, उनका ध्यान खाने की तरफ कि जब खाना आएगा तो उससे पहले पहले मैं तुम्हें सुना दूंगा, और फिर आराम से तसल्ली से जैसे तुम खाना खाते वो खा लोगे, उससे पहले तावील बता दूंगा। अब ये देखिए, एक मुबल्लिग की बात है कि इंसान की तवज्जो, अब बात सुनानी थी तो कहा कि वो बस कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, बस मैं आपको उससे पहले पहले बता दूँगा कि इसकी तावील क्या है, आपके ख्वाब की असल हकीकत क्या है। कबला अन यातियाकुमा, कि वो तुम्हारे पास पहुँचे, खाना खाने से पहले ही मैं तुम्हें इस बात की इतला दे दूँगा, बता दूँगा जो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी इन बातों को, जो इस ताबीर और तावील बताऊंगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि मेरे मुरीद बन जाओ, मेरे साथ बस जुड़ जाओ, तो ये ख्वाब की ताबीरें भी मैं तुम्हें बताता रहूँगा और माल दौलत भी इकट्ठा होगा, सारा कुछ होगा। नहीं, उन्होंने कहा ज़ालिकुमा अल्लमनी रब्बी, ये मुझे जो अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए इल्म में से ये एक इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया, और इसी इल्म की बुनियाद पे मैं तुम्हें ये बताऊंगा। यानी उन्होंने लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ा, ना अपने गैब के इल्म का उन्होंने दावा किया, और ना ही इससे पहले का उनको कोई अपनी बड़ाई जताई कि देखें मुझे तो ये बात पता है, आप लोगों को नहीं पता, देखें मैं आपको भी कैसे बताता हूँ और कैसे सच होती। नहीं, कोई अपनी तारीफ़ नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ उनको अल्लाह ताला के बारे में उनकी तवज्जो दिलवाई कि ये जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा ये मेरे रब की देन है, मेरे रब का दिया हुआ इल्म है, जो उसने मुझे इल्म दिया उसमें से एक ये भी है। इन्नी तरक तो मिल्लता, मैं छोड़ चुका हूँ। अब देखिए, उन्होंने एक दावत और तौहीद का बड़े खूबसूरत अंदाज में पहले उनकी तवज्जो हासिल की, उसके बाद फिर बताया कि ये जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। और एक बात दूसरी बता रहा हूँ कि तुम तो शिरक करते हो, सारे शिरक में मुब्तला है, लेकिन मैं छोड़ चुका हूँ उस दीन को, कौम ला युमिनून बिल्लाह, ऐसे लोगों को कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनसे हट के हूँ, एक अलग हूँ, आपके मुआशरे में शायद मैं अकेला हूँ। वहुम बिल आखिरात हम काफिरून, और वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को सामने रख के जीने वाले, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं आखिरत को मानने वाला हूँ, आखिरत पर यकीन करने वाला हूँ, मैं आखिरत का इनकार करने वाला नहीं हूँ। यानी तुम जो शिरक करते हो
اور آخرت کا انکار کرتے ہو، اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہو، یہ تمہارے ذہن میں نہیں آتا کہ تم نے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے، میری اس ملت کے ساتھ کوئی فرق نہیں، میرا توحید اور قیامت، توحید کو بھی مانتا ہوں میں اور قیامت کو بھی میں مانتا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، اور یہ جو میں اکیلے یہ بات جو کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کچھ نیا نہیں ہے جو کچھ میں بتا رہا ہوں، یہ جو میں اکیلا تمہیں یہاں پہ نظر آتا ہوں، یہ دین کوئی نیا نہیں ہے، یہ دین پرانا ہے اور اصل ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ، اور میں اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں اس دین کی، آبائی جو میرے آباء و اجداد کا تھا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا جو دین تھا، یہ اس میں سے ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اصل دین یہی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ اپنی اس کی مخلوق میں سے ذرہ برابر بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی ذات، صفات، اس کے اختیار کے اندر کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ میرے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور میرے سمیت جن کو بھی یہ توحید کی سمجھ آ گئی ہے وہ اور شرک سے وہ بچ جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل کیا کہ اس نے یہ توحید کی ہمیں سمجھ عطا کی۔ وَعَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تو سارے لوگوں پر فضل کرتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، نہ شکرے لوگ ہیں، ساری نعمتیں اللہ سے لیتے ہیں لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں، مخلوق کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے جس نے ان کو ساری چیزیں عطا کی ہیں، لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یا صاحب السجنی، اے میرے قید کے ساتھیو، دیکھیں یہاں پہ بھی اپنی بڑائی نہیں کی لیکن کیا کہا کہ اے میرے قید کے ساتھیو، جیسے تم قیدی ہو ایسے میں بھی قیدی ہوں، تم میرے دوست ہو، تم میرے رفیق ہو، تم میرے دوست ہو۔ ارباب متفرقون، ذرا ایک غور کرو، توجہ کرو اس بات پہ کہ اگر رب ہوں، معبود ہوں، متفرقون جدا جدا کئی، جیسے کہ خیرم بہتر ہیں، اچھے ہیں، بھلے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ ہو اور وہ اکیلا ہو، واحد ہو، تنہا ہو، القہار اور سب پہ غالب ہو، کوئی اس کو مغلوب نہ کر سکے، ہمیشہ غالب رہنے والا ہو۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے ان کو تعلیم دی کہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے یا بہت ساروں کو راضی کرنا آسان ہے، کیونکہ اپنے اس وقت سے گزرے ہوئے تھے کہ اگر تمہارا ایک آقا ہو تو اس کو راضی رکھنا آسان ہے، اس کی باتیں ماننا آسان ہے، یا تمہارے بہت زیادہ آقا ہوں تو کس کس کو راضی رکھو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ توحید کا مطلب یہ سمجھو، تم ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ جیسے نبی کہتے ہیں کہ اے میری قوم، ایسے ہی انہوں نے کہا اے میرے قید کے ساتھیو، نبی بھی اپنے آپ کو ان کے برابر لا کے آتے ہیں، حالانکہ نبی کی کتنی عظمت ہے، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہ اے میرے قید کے ساتھیو، میرے دوستو، میرے رفیقو، ذرا اس بات پہ غور کرو، سوچو تو صحیح کہ ایک اکیلا آقا صحیح ہوتا ہے یا بہت سارے آقا ہوں، کس کس کو راضی رکھو گے؟ تھک ٹوٹ جاؤ گے ان کی باتیں مان مان کے، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی ناراض رہے گا، اگر ایک اللہ ہوگا اس کا راضی آسان ہے، اس ایک کی بات مانو، اور اللہ بھی وہ ہے واحد القہار جو اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے تم جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، نہیں تم عبادت کرتے سوائے اس کے، الا اسماء، کہ تم نے کچھ بے حقیقت سے نام رکھ لیے ہیں، جیسے عربوں نے ایسے کسی پتھر کو، کسی چیز کو، کسی کو لات، کسی کو منات، کوئی عزا، کو کیا نام، ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یعوس، نصر اور کیا کیا نام رکھتے، یہ کہتے ہیں ایک نام ہے سمیتموہا، جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، انہوں نے خود بھی اپنے نام نہیں رکھے، تم نے ان کے یہ نام رکھ لیے ہیں بڑے بڑے اور ایسے گمراہ کن قسم کے، انتم و آباؤکم، جو تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے اسی پہ تم چل رہے ہو، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا، اس بات کے لیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، کوئی فریق ہے، کسی کا اختیار ہے، من سلطان، کوئی سند، کوئی دلیل۔ اللہ کی سند دلیل کس کے ذریعے سے آتی ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے یا اللہ کی اپنی کتابوں کے ذریعے؟ تو اللہ کی کسی کتاب میں شرک کی تعلیم نہیں، اللہ کے کسی نبی کی تعلیم میں شرک کی تعلیم نہیں۔ ان الحکم الا اللہ،
خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، ساری حکومتوں کا، ساری چیزوں کا مالک جو ہے وہ میرا اللہ ہے اکیلا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اسی کا حکم ہے، اسی کا ارشاد ہے کہ عبادت کرو، باتیں مانو، زندگی گزارو جیسے اس کے حکم ہے، صرف اور صرف اس ذات کے حکم مانو۔ یہ اسی کا حکم ہے جس کی حکومت ہے، جس کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے، اور ہے بھی حکومت اس نے، اللہ نے کسی کو نہیں دی ہوئی، صرف اس کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے سیدھی بات، درست بات، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات اور صفات اختیار میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ہے صحیح دین، یہ ہے اصلی دین، یہ ہے درست راستہ۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ہائے افسوس کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کی کتابوں کو، یعنی توحید کی حقیقت انسان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ علم سے آتی ہے، اور علم سے شعور آتا ہے، اور شعور سے اپنا رب پہچانا جاتا ہے۔ جس جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، اس کا کام ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، بے دلیل کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، خواہ وہ پہلی کتابیں یا آج اب ختم ہو گئی، آج تو قرآن ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے انسان کو کہ اللہ ہی صاحب اختیار ہے، اللہ کی ہی حکومت ہے، اور اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی باتوں میں، اس کے حکموں میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اور۔ لیکن اکثریت کیا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔